بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایمان کی قیمت ہے جنت۔ ایمان کی قیمت ہے جنت۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان رہے گا، قیامت کے دن آخر تک اگر اس کو کچھ گناہ بھی ہے لیکن کچھ سزا بھگتنے کے بعد آخر میں جنت لازمی ہے۔ تو یہ ایمان ذرہ برابر کی ایمان کی قیمت جنت ہے، تو اس سے بڑھ کر نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ اگر نیک عمل کرے اللہ رب العالمین تو اس کے لیے جنت الفردوس کا اعلان کر دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان لایا اور نیک عمل کیا، اس کے لیے جنت الفردوس ہے۔ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہی فرمایا کہ اگر تم کو جنت کا سوال کرنا ہے تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ تو نیک عمل کرنا یہی مقصد ہے۔ اللہ جل جلالہ نے دنیا میں یہی نیک عمل کے لیے ہی انسان کو پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کی عبادت ہی نیک عمل ہے۔ صرف اللہ کی عبادت نیک عمل ہے ایسا بھی نہیں، بلکہ ہر نیک کام عبادت ہے۔ ہر نیک کام عبادت ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کیسے اللہ کے محبوب بن سکیں۔ اللہ کے محبوب بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے اگر کوئی اللہ کی محبت چاہتا ہے تو میری اتباع کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت کا کام کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی ہے دعوت۔ تو اس زمانے میں اللہ جل جلالہ ہمیں اور ایک نعمت سے نوازا ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں آ کے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جو ہے نا ایک فرصت مل جاتی ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بدعت ہے، یہ ہے وہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت لوگ کہتے ہیں، اور ان لوگوں کے کہنے کے اوپر بہت لوگ پھر یعنی دل میں لے لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی اسی لیے ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کرتے کرتے، دعوت کے کام کرتے کرتے، ایسے کوئی دن تھا کہ مکے کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام کرتے گئے اور کوئی لوگوں نے تکلیف نہیں پہنچائی اور صحیح سالم گھر واپس آئے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں، ہر در میں، ہر دروازے پہ کھٹکھٹائے اسی کام کو لے کر کے۔ الحمدللہ اللہ جل جلالہ کا خاص رحمت ہے کہ یہ زمانے میں اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایک جماعت اب لوگ آئے تھے، الحمدللہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جماعت میں آئے تھے، یہ ہم تو نہیں آ پائے، اللہ جل جلالہ کی توفیق ہوئی تو آ پائے۔ جس مقصد سے آئے تھے ہر ممکن کوشش کے باوجود کام میں یعنی کچھ نقصان ہو ہی جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس مقصد سے آئے تھے اس مقصد کے اوپر ہم پورے کام نہ کر پائے، اس وجہ سے اللہ جل جلالہ سے استغفار کہ اللہ یہ کام تو بہت اونچا کام ہے، انبیاء والا کام ہے، آپ تو اس کام انبیاء کرام سے کروائے تھے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم تھے،
اور ہم تو سر سے پاؤں تک جو ہے گناہ سے بھرے ہوئے ہیں. ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کام کے حق ادا؟ تو اس کام کے حق تو ادا نہیں کر سکتے. جہاں تک ممکن ہم نے کچھ قدم اٹھائے، قدم مارے زمین پر، اللہ نے توفیق دی آئے. تو جیسا کرنے کا مقصد تھا، حق تھا،